ترکی دراصل ایک سیکولر ملک ہے اور اس ڈرامے میں انہوں نے اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس ڈرامے سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی عزت اور توقیر کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے۔ بچوں کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ جب کوئی غدار ہو جاتا ہے، چاہے گھر سے یا قبیلے یا وطن یا پھر مذہب سے ہو، تو اس کا انجام گردن اترنے تک اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر بچوں میں شجاعت پیدا ہو رہی ہے، بہادر ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے کئی رکاوٹیں اور مصائب جنم لیتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی سے ان کا سامنا کر کے انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ اس ڈرامے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم سچے ہوں تو اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ڈرامہ ہی نہیں، ایک نظریہ ہے۔ یہ ایک سیکولر ملک کی اپنی عوام کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی بہترین کاوش ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے توسط سے اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت، اپنی عظمت، اپنی اسلامی اقدار اور روایات کو واپس حاصل کرنا۔ اس ڈرامے کا مقصد مردوں میں اسلام، عدل و انصاف اور وطن کی خاطر جہاد کرنا، اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ اس کا مقصد اپنے بچوں میں اسلام کو مضبوطی سے، تمام تر توجہ اور احترام سے سینوں میں محفوظ بنانا ہے۔ اسلام دشمن عناصر سے اعلیٰ اعلان جنگ رکھنا، ان پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا ہی اس ڈرامے کا سیاق و سباق ہے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کا راستہ اپنانا اور کبھی نہ ڈگمگانا ہی اس ڈرامے کی اولین ترجیح ہے۔ اس ڈرامے کے بہت سے ایسے ڈائیلاگز ہیں جو کہ بچوں کی زبان زد عام ہیں اور آنے والے وقت میں اور بھی مشہور ہونے والے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں سنانا چاہوں گا۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو ہی طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ دہی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سکتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔
حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ منافق کے ساتھ ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک ایسی کہانی جس نے مجھے زندگی میں کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ یقیناً وہ کہانی آپ کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرے گی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔